آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت روز کے صدقے تمام مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں تقوی الہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز تقوی ہے، اور تقوی جیسا کہ پہلے بارہا مرتبہ مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ تقوی اللہ کی جانب سے انسان کی ہدایت کا منشور اور آئین ہے، جس منشور اور آئین کے مطابق انسان کا زندگی گزارنا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کا بھی آئین بھی ہے، منشور بھی ہے، دستور بھی ہے، اگرچہ معطل ہے، امیر کے لیے اور آئین ہے، غریب کے لیے اور آئین ہے، قانون غریب کے لیے کچھ اور ہے اور طاقتور کے لیے کچھ اور ہے، لیکن بالآخر ایک آئین، ایک دستور موجود ہے جس کے تحت پاکستان کا نظام چلتا ہے، اور پاکستان میں رہنے والا ہر پاکستانی شخص وہ ضروری ہے کہ اس آئین پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اس آئین کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اس آئین کی کسی صورت بھی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہو، آئین، دستور، قانون کو توڑ رہا ہو، تو قانون حرکت میں آتا ہے اور اس انسان کو سزا دی جاتی ہے جو آئین شکنی کرتا ہے، جو دستور کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، جو قانون کی مخالفت کرتا ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ قانون اور دستور اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اس کی مخالفت کی جائے تو اس کی مخالفت کرنا ایک جرم ہے، اور اس جرم کی سزا پاکستان میں مختلف قوانین بنے ہوئے ہیں کہ آئین توڑنے پر کیا سزا دی جاتی ہے۔ جس طرح پاکستان کا آئین ہے اور اس آئین کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اور توڑنے پر، آئین شکنی پر سزا ہے، اسی طرح باقی ممالک کے اندر بھی ہر ملک کا اپنا ایک آئین ہے، دستور ہے، جس دستور اور نظام کے تحت وہ پورا اپنا ملک چلاتے ہیں۔ اسی طرح ہر معاشرے کا بھی ایک آئین ہے، اور اسلام کا بھی ایک آئین ہے، کیونکہ اسلام صرف دین اسلام ایک گھر کا دین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف مسجد تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک خالص دینی حکومت کا تصور بھی دیتا ہے کہ ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے، جس اسلامی مملکت میں، اسلامی نظام میں وہ تمام احکامات کی پاسداری ہو جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ قرآن نے معاشرہ تشکیل دینے کے احکامات بھی صادر کیے ہیں، اور معاشرے کا نظام چلانے کے احکامات بھی صادر کیے ہیں، اور معاشرے کو ترتیب کیسے دینا ہے اور معاشرے میں نظم و ضبط کیسے قائم کرنا ہے، قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح قرآن نے جو آئین اور دستور مقرر کیا ہے، ہر وہ شخص جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اس آئین کی اور دستور کی پاسداری کرے، اور اگر وہ اس دستور کو، اس آئین کو اہمیت نہیں دیتا تو بسا اوقات دنیا میں بھی اور بالآخر آخرت میں بھی اس کو اس آئین شکنی کی، اس دستور کو توڑنے کی سزا ملے گی۔ تو زندگی اگر قرآن کے دستور کے مطابق گزاری ہے تو یہ زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت مومنین کو ہدایت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی دستور خدا کے مطابق گزارو، دستور قرآن کے مطابق گزارو۔ قرآن انسان کو ایک واضح دستور اور ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت یعنی وہ راستہ دکھانا جس راستے سے انسان کے لیے مبہمات ختم ہو جائیں، انسان کے لیے راستہ بالکل واضح ہو جائے کہ اس نے جانا کہاں ہے اور اس کا ہدف کہاں ہے۔ اگر راستہ ہی انسان کے لیے مبہم ہو، انسان سفر کر تو رہا ہو لیکن راستے کا اس کو علم نہ ہو، تو وہ سفر اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا۔ تو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے سفر کا ٹھیک ہونا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے سفر کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس راستے کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔
اور اگر راستہ علم نہیں ہے تو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح قرآن بھی ہدایت ہے، انسان کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ نے بالآخر اس بارگاہ میں واپس جانا ہے جس بارگاہ سے آپ آئے ہو۔ تو یہ زندگی کا ایک سفر ہے، اس سفر کا راستہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے، سفر کرنے کی آفات سے دور کیسے رہنا ہے وہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی سفر کی جتنی مشکلات ہیں ان مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے، ان مشکلات سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ بھی قرآن نے انسان کو بتایا ہے۔ اور اس سفر کے اندر جو جو چیزیں انسان کو ضرورت ہیں وہ تمام چیزیں بھی اللہ نے، قرآن نے انسان کے سامنے واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو قرآن زندگی کی مکمل کہانی انسان کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اب یہ انسان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انسان قرآن پر عمل پیرا ہے یا قرآن کے خلاف جو قوانین ہیں ان پر عمل پیرا ہے۔ تو انسان جن قوانین پر عمل پیرا ہوگا انسان کو نتیجہ بھی ویسا ہی حاصل ہوگا۔ ایک انسان اپنی زندگی قرآن کی مخالفت میں گزار دیتا ہے، قرآن کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، ہمیشہ اپنی زندگی میں وہی کام کرتا ہے جس کی قرآن نے مخالفت کی ہے، تو یقیناً نتیجہ بھی اس کو ویسا ہی ملے گا جیسا اس نے راستہ اختیار کیا ہے۔ اور اگر اپنی زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق گزاری ہے تو پھر اس کو نتیجہ بھی ویسا ہی ملے گا جو قرآن نے نتیجہ اس کو بتایا ہے۔ سورہ انفال کی 4 آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی تھی۔ سورہ انفال جنگی غنائم کے متعلق ہے، جنگ بدر کے واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں، اور رسول اکرم نے جو ہجرت کی اس ہجرت کے اس پوری کہانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی دیگر موضوعات جو آپ کی خدمت پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک فہرست تھی، وہ سورہ انفال کی اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سورہ انفال ایک بہت ہی اہمیت والی سورہ ہے، اس کے اندر بہت اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی 4 آیات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں پچھلے خطبہ جمعہ میں، جو آیات آپ کی خدمت پیش ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو تو ان کے دلوں میں خوف خدا آتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ مومن کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے کچھ انفاق بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومنین ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بہت بلند و بالا درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بخشش ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے رزق کریم ہے، یعنی بہترین رزق، بے عیب رزق اللہ نے انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ آج آیہ نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہ آیہ نمبر 5 جنگ بدر کے متعلق ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جیسے اللہ نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھروں سے نکالا تھا، یعنی جنگ بدر کے لیے جب رسول اکرم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جنگ بدر کے لیے قیام کریں اور اپنے سپاہی لے کر بدر کے مقام پر پہنچیں اور جنگ کا آغاز کریں، جب یہ حکم اللہ کی جانب سے آیا تو اس وقت مومنین میں سے بعض ایسے تھے جو اس جنگ پر جانے سے کترا رہے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ہم نے حق کے ساتھ یعنی حق کی راہ میں آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین میں سے بعض پر یہ چیز ناگوار تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جنگ پر جائیں۔ اور توجہ فرمائیں کہ وہ جو لوگ نہیں چاہتے تھے، کترا رہے تھے جنگ سے، اللہ نے انہیں بھی مومنین میں سے شمار کیا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے جنگ پر جانا ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ جب ہم نے جنگ کا کہا اور آپ نے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا تو بعض مومنین میں سے ایسے تھے جو کترا رہے تھے، جنگ کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی کہا کہ یہ بھی مومنین میں سے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اس وقت بہت تازہ تھا، نیا نیا اسلام تھا،
اور مومنین کے اندر اس دور کے صحابہ کے اندر جب جنگ بدر ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی ایمان اتنے کامل نہیں ہوئے تھے، ابھی ایمان بھی اپنی ورزودگی کر رہے تھے اور ایمان بھی کامل ہو رہے تھے۔ اس حالت میں کہ ابھی نیا نیا اسلام جس نے اپنی جڑیں پھیلانا شروع کی تھی، اپنی شاخوں کو پھیلانا شروع کیا تھا، یہ وہ ابتدائی دور تھا۔ تو ابتدائی دور کے اندر یہ مسائل تھے شروع کے مومنین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ بدر سے کترانا چاہا ان کو بھی مومنین میں سے شمار کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنین میں سے بعض ایسے تھے جو کترا رہے تھے، جنگ پر نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے پہلا کما اخرجہ کا، جیسا کہ ہم نے آپ کو نکالا، یہ اشارہ ہے پہلی آیت کی طرف۔ یسألونک عن الانفال، توجہ میری طرف رہے گی تو یہ آپ کو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ پہلی آیت میں تھا کہ اے رسول یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال یعنی جنگی غنائم، جنگ جب انسان جیت جاتا ہے تو غنیمت کے طور پر بہت سارا مال ملتا ہے۔ تو جنگ بدر کے اندر ایک تنازع تھوڑا سا بن گیا کہ جنگ بدر کے اندر فلاں لوگوں نے کہا کہ بعض اصحاب میں سے بعض نے کہا کہ یہ مالی غنیمت ہمیں ملنی چاہیے، جنگی غنیمت ہمیں ملنی چاہیے۔ تو آیت میں بعض نے کہا ہمیں ملنی چاہیے، دوسروں نے کہا نہیں ہمیں ملنی چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے۔ تو آپس میں اصحاب کے درمیانی تنازع بن گیا۔ تو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل کی کہ یہ انفال نہ تمہارا حق ہے نہ تمہارا حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انفال اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، وہ جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ تم کیا کرو؟ یہ اصحاب کو کہا، جنگ بدر کے اصحاب کو کہا کہ تم اس تنازع میں نہ پڑو کہ انفال تمہیں ملے، جنگی غنیمت تمہیں ملے یا ان کو ملے، تم اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ جنگی غنیمت اس کا مال ہے، اس کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو تنازع بنا پہلی آیت میں جس کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح جنہوں نے جنگی غنائم پر تنازع بنایا، اسی طرح کچھ لوگ جنگ بدر سے بھی کترا رہے تھے، نہیں جانا چاہتے تھے۔ جنگ بدر کیسے ہوئی؟ توجہ فرمائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے، جب آپ نے ہجرت کی مدینہ کی جانب مکہ سے، تو 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے 2 سال بعد، یعنی جس سال حضور نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اس کے 2 سال بعد جنگ بدر ہوئی ہے۔ تو جنگ بدر اس طرح سے ہوئی کہ ظاہر ہے یہ مہاجرین مکہ چھوڑ آئے تھے، اور اب مکہ کے وہ کفار اور مشرکین جب مدینہ کے ارد گرد سے وہاں سے گزرتے، ظاہر ان کی تجارتی قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، تو یہاں کے مسلمان ان کے آڑے آتے اور ان کو وہ ظاہر پریشانی پہنچاتے۔ ان کے لیے تو یہ پریشانی تھی، لیکن مسلمانوں کا وہ حق تھا، کیونکہ مکہ والے جب سے مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان کو واپس مکہ نہیں آنے دیتے تھے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی۔ تو اب ابو سفیان جو مکہ سے ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کی جانب گیا ہوا تھا، یہ وہ دور تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جنگ بھی لڑی، مکہ سے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا شام کی طرف، اور وہ قافلہ لے کر چلا گیا۔ واپسی پر جب وہ آ رہا تھا شام سے مکہ کی جانب، تو راستے میں مدینہ تھا، بدر تھا، بدر کا مقام راستے میں پڑتا تھا۔ اس کو اطلاع ملی کہ نبی اکرم اور ان کے اصحاب راستے میں ہی ہو سکتا ہے اس قافلے پر حملہ کریں اور یہ سارا مال لوٹ لیں، اور حق بنتا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ جب ابو سفیان نے یہ خبر سنی تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا مکہ کی جانب کہ میں اپنا اتنا مال سے بھرا ہوا قافلہ لے کر آ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مسلمان حملہ کر دیں، اس سے پہلے کہ مسلمان حملہ کریں مکہ والوں کو اس نے خط لکھا کہ آپ وہاں سے لشکر بنا کر بدر پہنچ جاؤ میری مدد کے لیے۔ یعنی ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا ابو سفیان کا، اور ایک لشکر مکہ سے آنا تھا بدر کی جانب، 2 لشکر تھے۔ لیکن ان دونوں میں سے آسان مقصد کیا تھا؟ وہ ابو سفیان کا قافلہ، کیونکہ اس کے اندر درہم و دینار تھے، اور بعض تاریخی روایت کے مطابق 50,000 درہم اس قافلے میں موجود تھے، بہت بڑی رقم تھی۔ اور اس قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ، کوئی جنگی لشکر نہیں تھا، 40 افراد تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور یہاں حضور کے پاس 313 اصحاب تھے جنگ بدر میں، حضور کے پاس 313 تھے، اور اس تجارتی قافلے کے اندر 40 لوگ تھے، اور مال و منال سے بھرا ہوا قافلہ تھا۔ اور دوسری طرف سے 1000 سے زیادہ لوگ مکہ سے بدر کی جانب آئے حضور سے جنگ کرنے، جب ابو سفیان نے خط لکھ کر ان کو یہ اطلاع دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں چیزوں کو دیکھا تو اپنے حساب سے مشورہ کیا۔ حضور
مشورہ بھی کرتے تھے اپنے اصحاب سے. مشورہ کیا کہ آپ لوگ بتائیں کہ کیا جو لشکر مکہ سے آ رہا ہے اس سے جنگ کریں یا جو شام سے قافلہ آ رہا ہے اس سے جنگ کریں. تو جب حضور نے پہلی دفعہ پوچھا تو بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو مکہ سے آ رہا ہے وہ 1000 پر محیط لشکر ہے, ان کے پاس کئی گھوڑے ہیں, کئی نیزے ہیں, تلواریں ہیں, ان کے پاس اونٹ موجود ہیں, ان کے پاس جنگی اسلحہ موجود ہے, ہم 313 ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, لہٰذا ان کی بجائے شام سے آنے والے قافلے پر حملہ کیا جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب حضور نے ان سے مشورہ کیا تو بعض اصحاب نے یہ مشورہ دیا کہ مکہ سے آنے والے اس 1000 لشکر پر 1000 کے لشکر پر حملہ نہ کیا جائے, بلکہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے جس کے پاس صرف پیسہ ہے. سپاہی تو تھے نہیں, ان کو پتہ تھا اگر اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا تو ہم جیت جائیں گے. پھر حضور نے انصار سے مشورہ کیا. انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ کے باسی تھے. جب حضور مہاجرت کر کے آئے تو اہل مدینہ نے انصار ہونے کے ناطے, انصار یعنی مدد کرنے والے, حضور کو پناہ بھی دی اور حضور کی مدد بھی کی. مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی حضور کے ساتھ. تو اب حضور نے انصار سے مشورہ کیا تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ نے ہم سے مشورہ لیا ہے, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. آپ کہیں گے کہ مکہ والے لشکر کے خلاف لڑنا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کہیں گے اس قافلے پر حملہ کرنا ہے, ہم پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان انصار میں سے ایک جن کا نام لیا گیا وہ حضرت مقداد علیہ السلام تھے, جنہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں, جس کے خلاف بھی قیام کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اگرچہ ہم سے مشورہ لیا ہے, آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے, لیکن آپ رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ ہمارے قائد ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں, جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. اور اللہ تعالیٰ پہلے سے مومنین کو یہ وعدہ دے چکا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے جس پر بھی تم لشکر کشی کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ اللہ پہلے وعدہ دے چکا تھا. سورہ انفال کے اندر یہ اگلی آیت اسی کے بارے میں ہے, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَانِ, اور جب ان دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں تمہیں کہہ دیا گیا تھا أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ پہلے ہی مومنین کو یہ بشارت دے چکا تھا کہ ان دو گروہوں کے بارے میں جس کے خلاف بھی آپ قیام کرو گے اللہ آپ کو کامیابی دے دے گا. لیکن اصحاب نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ ان کے پاس ظاہر اسلحہ تو تھا نہیں, پیسہ تھا, اور اگر ان سے جیت جاتے تو مال غنیمت زیادہ آتا. تو ایک لالچ مال غنیمت کی بھی موجود تھی. پھر فیصلہ یہ ہوا, اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوا, ظاہر رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مال غنیمت والے اس قافلے کی بجائے مکہ سے آنے والے لشکر کے خلاف قیام کرنا ہے. اور حضور نے بدر کے مقام پر قیام کیا, پڑاؤ ڈالا, اور پھر وہاں پر یہ جنگ وقوع پذیر ہوئی. یہ ایک مختصر جنگ بدر کا ایک وقوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو اس آیت سے متعلق تھا. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جب ہم نے حق کے راستے کے لیے جب آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا. یہ مدینہ کے باسیوں کو تھا, وہ اصحاب جو جنگ بدر میں تھے. اور توجہ رہے کہ جنگ بدر کے اصحاب بہت گراں قدر اصحاب تھے, ان کا بہت بڑا مقام ہے. جتنے جنگ بدر میں شہید ہوئے اصحاب ان کا بہت بڑا مقام ہے. ائمہ اہل بیت نے اپنی روایات کے اندر وہ مقام ان کا بیان کیا ہے. ان کی عزت اور تکریم کرنا ہر مومن مسلمان پر واجب ہے. جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شہادت نوش کی, جام شہادت نوش کی, جنہوں نے حضور کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دی, وہ بہت گراں قدر اصحاب تھے. شیعہ اہل بیت کا ماننے والا ہر وہ صحابی جس نے رسول پر اپنی جان چھڑکی ہے, حضور کی نصرت کی ہے, ہماری جانیں بھی قربان ہوں ایسے اصحاب پر, ہماری جانیں بھی قربان ہوں ایسے اصحاب پر. اصحاب کا بہت بڑا کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے حق کے ساتھ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور مومنین میں سے بعض ایسے تھے جن کو یہ جنگ صحیح نہیں لگ رہی تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. توجہ فرمائیں, اس آیت میں, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ, ہم نے حق کو واضح کر دیا تھا, پھر بھی بعض لوگ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے, بحث و مباحثہ کر رہے تھے. ایسے ہی ہے کہ مثلا ایک شخص کو حق کی بات واضح طور پر بتا دی جائے, وہ سن بھی لے, قبول بھی کر لے, لیکن سن بھی لی ہے, حق کی بات سمجھ بھی اس کو آ گئی ہے, لیکن پھر بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے, بحث پھر بھی کر رہا ہے. تو وہ جو ہے یہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا یجادلونک,
وہ آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، مجادلہ کر رہے تھے، یجادلونک فی الحق، حق کے بارے میں مباحثہ کر رہے تھے، بعد ما تبین، ہم تو ان کے سامنے حق کو بالکل واضح کر چکے تھے، اور پھر بھی اس کے بعد وہ آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کأنما یساقون الی الموت، اور وہ موت کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، الی الموت وہم ینظرون، اور وہ ایسے سہمے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی ان کو موت کی طرف دھکیل رہا ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں اور کوئی ان کو موت کی طرف دھکیل رہا ہو۔ مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کو موت کی طرف دھکیل رہا ہو، ایسی حالت انسان کی کیسی حالت ہوگی؟ خوف اور ہراس کی، یعنی خوف اور انتہائی خوف کی حالت میں جو انسان کی حالت ہوتی ہے، وہ حالت قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ آپ سے بحث بھی کر رہے تھے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ یہ ان کے اندر خوف موجود تھا، ان کے اندر ڈر موجود تھا، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور یہ اپنی موت کو دیکھ بھی رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَانِ، اور ہم ان دونوں گروہوں کے بارے میں تمہیں بتا چکے تھے کہ ان میں سے ایک پر تم نے غلبہ پانا ہے، لیکن تم چاہتے تھے کہ جس پر اسلحہ نہیں تھا، جس لشکر کے بعد تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، لیکن اللہ نے تمہیں جس لشکر کے ساتھ بھی حکم دیا جہاد کرنے کا، تم نے اس پر فتح یابی حاصل کی، اور جنگ بدر مسلمان جیت گئے، اور جنگ بدر میں یہ معجزانہ فتح مسلمانوں کی تقدیر بدل دی گئی، اس جنگ نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی، کیونکہ یہ ایسی جنگ تھی جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کے ایمان ابھی اتنے کامل نہیں ہوئے تھے، پہلی جنگ تھی، نیا نیا اسلام تھا، اور اتنے ایمان بھی کامل نہیں تھے، تو متضاد دل میں رائے تھیں شاید کیا ہوگا۔ اب حضور نے یہ بشارت سنائی تھی کہ اللہ آپ کی مدد کے لیے اس میدان میں اترے گا، اللہ اپنی مدد اتارے گا فرشتوں کے ذریعے، اور ہوا ایسے ہوا۔ جب دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھتا تو اس کو ایسے لگتا کہ یہ ہزاروں لوگ موجود ہیں، حالانکہ یہ 313 تھے، یہ اللہ نے کیا نا، ان کی آنکھوں میں ان کو زیادہ دکھایا، اور مسلمانوں کی آنکھوں میں ایسا اللہ نے معجزہ کیا کہ جب یہ کفار کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا یہ بہت کم ہے، حالانکہ وہ 1000 تھے اور یہ 313 تھے، تو یہ معجزہ تھا نا، اللہ نے معجزانہ طور پر جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس فتح نے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ یہی وہ موڑ تھا جو اسلام کی تاریخ میں آیا۔ یہ دو اہم آیات سورہ انفال کی جو آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں، اور ہمیں ان آیات سے بھی سیکھنا چاہیے کہ جب اللہ اپنے رسول کے ذریعے مومنین تک کوئی پیغام پہنچاتا ہے تو مومن کو پھر چورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رسول اللہ نے جو کہہ دیا ہے سمعا و طاعتا، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے اپنے رہبر کی بات مان لینا، یہ ہے اطاعت رسول اللہ۔ اگر رسول اللہ کے سامنے مجادلہ کریں گے، اگر رسول اللہ کے سامنے بحث و مباحثہ کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب اپنے رہبر پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنے رہبر کی اطاعت میں سمعا و طاعتا اپنی گردن کو جھکا دیا جائے، کہ جیسے رہبر کہہ رہا ہے ہم اپنے رہبر کے ساتھ ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے بعد اصحاب نے یا رسول اللہ کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پروردگار ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اہم مناسبت بھی ہے، ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی اس دور میں مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول یاد کرو جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو سہارا دیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ کو آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی یتیمی کے اندر کس نے سہارا دیا تھا؟ حضرت ابو طالب نے سہارا دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب کے اس عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ تو یہ مقام حضرت ابو طالب کا تھا کہ اس زمانے میں حضور کی مدد و نصرت کی جس زمانے میں کسی نے مدد و نصرت نہیں کی، ہر موقع پر ہر جگہ پر حضور کی حوصلہ افزائی کی، حضور کی مدد کی۔ اور اکثر یہ موضوع جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے ایمان، خدا نخواستہ ان کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ہمارا کیا فریضہ ہے اس بارے میں؟ تو بات سیدھی سی ہے، سیدھی ایک مثال، ایک دلیل میں آپ کی خدمت پیش کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت حلیمہ جنہوں نے رسول اکرم کو چند دن دودھ پلایا،
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چند دن انہوں نے رسول اکرم کو دودھ پلایا اور مسلمان اپنی نعتوں میں حضرت حلیمہ کے قصے، حضرت حلیمہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو عورت، جو خاتون، جو پاک ہستی حضور کو چند دن اپنا دودھ پلائے، مسلمان اس کے قصیدے گنتا ہے، اور جس نے یتیمی میں ساری زندگی حضرت رسول اللہ کو پالا ہو، رسول اکرم کو پالا ہو، مسلمان کہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے کفر کے فتوے دیتے رہیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بھی پہلے یہ بات لے کر آئیں کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں قصیدے کہنا، ان کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، ان کی فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن دو راہیں نہیں ہونے چاہیے، متضاد رائے نہیں ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے بارے میں آپ اور فضائل بیان کریں، اور ایسی ہستی جن نے ہر مشکل وقت میں حضور کے ساتھ مدد و نصرت کی۔ اور شیب ابی طالب میں جب شیب ابی طالب ختم ہوا اور حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی جب وفات ہوئی، تو حضور اکرم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا اور فرمایا یہ سال غم کا مہینہ ہے۔ جس کی وفات پر حضور نے پورا سال غم کا مہینہ قرار دیا، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے میں رہ کر دین پر عمل کر کے، حضور کی سیرت پر عمل کر کے حضور کی مدد و نصرت کریں۔ اس زمانے میں بھی ہم حضور کی مدد بھی کر سکتے ہیں، نصرت بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب دین پر عمل کریں گے، جب ہمارے عمل سے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، بس ہم نے حضور کی مدد بھی کی ہے، حضور کی نصرت بھی کی ہے۔ اور یہی سیرت حضرت ابو طالب ہے کہ ہر زمانے میں جب رسول موجود ہیں تو ان کی مدد و نصرت کرو، اور رسول نہیں ہیں تو ان کے دین کی مدد اور نصرت کرو۔ ایک آخری حالات حاضرہ کے حوالے سے نقطہ آپ کی خدمت پیش کرنا ہے کہ کل ایران اور پاکستان کے بارڈر پر پاکستانی حکام کی، پاکستانی وزیر اعظم کی اور ایرانی صدر کی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک تجارتی معاہدہ طے پایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تجارتی معاہدہ آگے بڑھے، کیونکہ پہلے بھی ایک تجارتی معاہدہ پیپل پارٹی کی حکومت کر چکی ہے، گیس پائپ لائن، وہ اب تک ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے پاکستان پر اپنا دباؤ ہے، IMF کا دباؤ ہے، امریکہ کا دباؤ ہے، یورپ کا دباؤ ہے کہ جب تک پاکستان یورپ کی گود میں بیٹھا ہے ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان ایران سے تیل اور گیس کے معاہدے کرے تو پاکستان کی 80% مشکلات ختم ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی مشکل مہنگائی ہے، اور مہنگائی کے پیچھے سب سے بڑا عنصر پٹرول اور ایندھن ہے۔ اور اگر ایندھن سستے داموں، آپ یقین کریں اب پاکستان میں کتنے پہ لیٹر چل رہا ہے؟ 271 پہ لیٹر چل رہا ہے۔ اس وقت ایران کے اندر زیادہ سے زیادہ بھی ریٹ ہوگا تو شاید 10 روپے لیٹر ہے پٹرول، اور اگر آپ ایران سے 50 روپے لیٹر لیں اور پاکستانیوں کو 100 روپے لیٹر دیں، پھر بھی پاکستانی قوم آپ کو دعائیں دے گی کہ آپ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، کیونکہ مہنگائی کے پیچھے اصل جڑ پٹرول ہے، ایندھن ہے۔ تو سعودی عرب بھی ایک پہلے عنصر تھا جس نے پاکستان کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا۔ اب چونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے ہیں، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان دوستانہ تعلقات کی وجہ سے وہ ایران سے وہ مفادات حاصل کرے۔ پاکستان کے ظاہر اپنے مفادات ہیں، ایران کے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان اپنے مفاد کو دیکھے، امریکہ کی غلامی کو نہ دیکھے، امریکہ کے دباؤ کو نہ دیکھے۔ اگر امریکہ کے دباؤ کو دیکھتا رہا تو جو ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا حال ہو چکا ہے، اس سے بدتر تو ہوگا، اس سے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ایران پر پابندیاں ہیں، سینکشن لگے ہوئے ہیں، لیکن ان پابندیوں کے باوجود بھارت جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے ایران سے کئی معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے تیل بھی لے رہا ہے، گیس بھی لے رہا ہے، بجلی بھی لے رہا ہے، اور کئی تجارتی معاہدے اس نے کیے ہوئے ایران کے ساتھ۔ ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے اگر انڈیا، بھارت ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے ایران سے معاہدے کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہماری بات آگے تو ظاہر نہیں پہنچتی، یہ بات مومنین کی آگاہی کے لیے ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کی اٹھنا ہے تو انہوں نے امریکہ سے پوچھنا ہے، انہوں نے بیٹھنا ہے تو امریکہ سے پوچھنا ہے، انہوں نے سانس بھی لینی ہے تو انہوں نے امریکہ سے ضرور پوچھنا ہے۔ اگر ان سے پوچھے بغیر انہوں نے سانس بھی لیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا اور پاکستانی قوم کے بارے میں وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دے گا۔ پروردگار عالم پاکستانی قوم پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مملکت کو امریکہ کے چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار پاکستانی قوم کو شعور عطا فرمائے، بیداری عطا فرمائے کہ اپنی قوم کے بارے میں فکر مند ہو۔ پروردگار ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح معرفت نصیب فرمائے۔